ڈاکٹر صاحب اب جو اس ملک کا بہت بڑا مسئلہ ہے کینسر کے اندر خواتین کا بریسٹ کینسر، اس کے حوالے سے ابھی اس کا مہینہ بھی گزرا ہے، اس حوالے سے آپ لوگوں نے کام بھی کافی کیا اویئرنیس کے لیے. آئی تھنک فرسٹ ڈیجیٹل کیمپین تھی آپ کی کہ آپ نے بہت سے انفلوئنسرس کو اپنے ساتھ انگیج کیا اور لوگوں تک یہ اویئرنیس پہنچائی. اس پلیٹ فارم کے تھرو بھی میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ کچھ بنیادی چیزیں بتا دیں کہ بریسٹ کینسر کی سب سے بڑی وجہ کیا آتی ہے آپ کے پاس. اچھا، پہلے تو آپ کو بتاؤں کہ یہ جو جہاں ہم بیٹھے نا، جہاں آپ بات کر رہے ہیں جی، یہ بھی ایک بڑا لیپ ہے فرام جہاں ہم تھے. یہ لفظ ہی چھاتی کا سرطان یا بریسٹ کینسر ہی کہنا جو تھا پبلک میڈیا میں ایک تھوڑا سا مسئلہ تھا. ٹھیک ہے، آج ہم بغیر سوچے اس کا بات کریں. بالکل. تو یہ بھی ایک کنٹریبیوشن ہے ہماری ساری ہماری میڈیا اسپیس کی، چاہے اس میں کنونشنل میڈیا شامل ہے، پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک ہے، ماڈرن سوشل میڈیا، ان سارے لوگوں نے اس چیز میں بہت ساتھ دیا. آپ کو نتیجہ بتاؤں، جب یہ ہسپتال شروع ہوا تھا تو اسٹیج 1 اور 2 میں بہت تھوڑے پیشنٹ آتے تھے. آج اسٹیج 1 اور 2 میں زیادہ پیشنٹس آنے شروع ہو گئے، اور یہ براہ راست اس اویئرنیس کا نتیجہ. اچھا، اب اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں؟ ہمیں بھی سب سے پہلے ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے. جب ہم نے اپنے اعداد و شمار اکٹھے کرنے شروع کیے اپنے ادارے کے، پھر ہم نے دیکھا کراچی میں ایک رجسٹری بنائی ہوئی تھی، ڈاکٹر یاسمین برگڑی تھی مرحوم، انہوں نے بنائی تھی. وہاں بھی جب ان کا ڈیٹا دیکھا اس میں بھی، پھر اپنے گلوبل ڈیٹا جو تھا، پھر گلوبوکین ایک پبلیکیشن آتی ہے، انٹرنیشنل ایجنسی فار ریسرچ آن کینسر، فرانس میں یہ بیسڈ ہے، اور وہ کینسر کے اعداد و شمار کا مستند ترین سورس ہے. ان ساری چیزوں کو جب دیکھا تو احساس ہوا کہ دیگر ممالک کی طرح پاکستان میں بھی بریسٹ کینسر جو ہے وہ خواتین کا نمبر 1 کینسر ہے. اگر 100 کینسر آپ کو خواتین میں آتے ہیں تو تقریباً اپروکسیمیٹلی آدھے اس میں بریسٹ آ رہے ہیں. اچھا، اس فگر میں تھوڑی سی فرق ہے مختلف ممالک میں، کچھ ممالک میں کم ہے، کچھ میں زیادہ ہے. انڈسٹریلائز جتنے تمام ملک ہیں، یورپ، یو ایس اے، نارتھ امریکہ سارا، بلکہ آسٹریلیا، یہ تھا، ان سارے ممالک میں بریسٹ کینسر کی شرح زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اس کی نسبت مثال کے طور پہ کچھ جگہوں میں ہمارے جو ہمسائے ممالک ہیں چاروں طرف، ان میں بھی ہماری نسبت تھوڑی سی شرح اس کی نسبت تھوڑی سی کم ہے. بلکہ تمام ایشیائی ممالک میں جب ہم نے کمپیریزن کیا تو ہمیں لگا کہ ہمارا جو بریسٹ کینسر کی ریشو ہے ود ادر کینسر وہ تھوڑی زیادہ ہی ہے. تو یہ خیال ہوا کہ یہ کیوں ہے. اس پہ کچھ ریسرچ بھی ہوئی ہے. بریسٹ کینسر کے جو جینیٹک فیکٹرز ہیں ان کو ہم نے ایویلویٹ کیا، لیکن ابھی تک یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہمیں کوئی واضح کلیئر وجہ نہیں سمجھ آئی. ٹھیک ہے، کہ ہمارے ہاں بریسٹ کینسر یہ اتنا کیوں ہے. اس میں جینیٹک فیکٹرز ایسے ہو سکتے ہیں جو جسے کہتے ہیں نا ناٹ ڈسکورڈ یٹ والے، جو ابھی تک جن کی دریافت نہیں ہوئی، اس پہ تحقیق جاری ہے. ہمارا بڑا ایکٹیو پروگرام ہے ریسرچ کا بریسٹ کینسر کا. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ کیا ہمارے کوئی لائف سٹائل یا کوئی دیگر ایسی چیز ہے، انوائرمنٹ میں کوئی ایسی چیز ہے، اس کا کوئی جواب ابھی ہمارے پاس ہے نہیں. تو اس کے بارے میں جو تمام تر بات ہے وہ کنجیکچر ہوگا، اس پہ بس اندازہ ہے لوگوں کا. لیکن سچا جواب یہ ہے کہ ابھی ہمیں نہیں معلوم. تحقیق جاری ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی نہ کوئی جواب ہمیں ملے گا، جس کے ذریعے ہم ایٹ لیسٹ اویئرنیس اور پھر ارلی ڈیٹیکشن کو زیادہ مؤثر بنا سکیں گے. لیکن جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا ہمیں ایک خیال آیا کہ وجہ تو بعد میں شاید ڈسکور ہو جائے. تحقیق میں وقت لگتا ہے، ریسرچ ذرا سلو آئٹم ہوتا ہے، ٹیکس ٹائم، لیکن کم از کم ہم اویئرنیس تو شروع کریں. تو جیسے آپ نے فرمایا، ہم نے پھر وہ اکتوبر میں دنیا بھر کے کیمپینز کے ساتھ الائن کر کے، وہ پنک رنگ کا استعمال کر کے، تو ہم نے بریسٹ کینسر کے بارے میں اویئرنیس کی کیمپینز کی. تو انشاءاللہ اس میں بھی پیش رفت ہوگی. مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس ہماری تحقیق کے ذریعے یہ چیز عیاں ہوگی کہ آفٹر آل اس ملک میں اس کی شرح باقی کینسرز کی نسبت یا باقی ایشیائی ممالک کی نسبت کیوں کچھ زیادہ ہے. اچھا، اور جس طرح آپ کے پاس اسٹیج 3 یا 4 پہ بھی لوگ آتے ہیں، کیا کوئی ایسا طریقہ ہے، کوئی ایسے میڈیکل ٹیسٹ ہیں جو ایک عام آدمی کو اگر خدا نخواستہ کینسر ہوتا ہے تو وداؤٹ اینی سمٹمس کسی ٹیسٹ سے اس کو پتہ چل جائے کہ وہ اس طرف جا رہا ہے اور وہ اس میں کوئی بہتری آ سکے؟ آپ حیران ہوں گے کہ باوجود سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے اور فردر کر رہی ہے، اور ایسی وہ ترقی جو ہے وہ اس کی چکی جو ہے وہ تیز سے تیز چل رہی ہے، اور ہر روز اس میں ایک اور تیزی آ جاتی ہے. لیکن ابھی تک ایسا کوئی کلیئر طریقہ نہیں ہے کہ ایک شخص ایک مشین میں بیٹھے یا اس کا خون لے کے بلڈ ٹیسٹ، شاید یہ آ ہی جائے کسی نہ کسی پوائنٹ پہ ٹیکنیک، اور شاید زیادہ دور بھی نہ ہو. لیکن اس وقت ایک اے سمپٹومیٹک شخص کی، یعنی جس کو کوئی سمٹمز نہ ہو، اچھا بھلا چنگا شخص، خاتون مرد، اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کا کوئی بہتر طریقہ ابھی تک نہیں. ہاں، اس میں کچھ 2-3 چیزیں ہیں. ایک، چھاتی کے سرطان میں، بریسٹ کینسر میں میموگرامز کا ایک رول تصور کیا جاتا ہے، جس پہ کچھ بحث بھی رہتی ہے اور کچھ اس کی کس ایج پہ ہونا چاہیے، اس پہ بھی ویریس جو کینسر سوسائٹیز ہیں ان میں بھی آپس میں کچھ رہتی ہے. کچھ 40 پہ بولتے ہیں، کچھ 50 پہ بولتے ہیں.
کچھ سمجھتے ہیں کہ جو نئی ٹیکنیکس ہیں شاید وہ بہتر اس میں ثابت ہوں، لیکن بہرحال میموگرام اس وقت جو ہے اسٹینڈرڈ طریقہ ہے. اور جن ممالک میں یہ کینسر بہت زیادہ ہے وہاں نیشنل پروگرامز ہیں. اب پاکستان کی پاپولیشن کے اندر یہ نیشنل پروگرام انسٹیٹیوٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن اس کے لیے مشینوں کی ضرورت ہے، ریڈیولوجی کی ضرورت ہے. سو میرے خیال سے اس کی بجائے بہت سے ایکسپرٹس کا کنسنسس یہ رہا ہے کہ کم از کم اویئرنیس رہے کہ اگر کوئی گلٹی ڈسکور کر ہی رہے اپنے چھاتی میں تو کم از کم پھر چپ کر کے بیٹھے نہ رہیں. ٹھیک ہے، لنکیج ٹو کیئر والی بات جو ہے نا، یعنی علاج کم از کم کے حصول کی طرف جائیں. دوسرا جو بچہ دانی کا منہ ہے، سروکس جو ہوتا ہے اس کا کینسر ہے، اس کے لیے پیپ سمیئرز کیے جاتے ہیں ویسٹ میں، اور اب جینیٹک ٹیسٹنگ ہے پیپیلوما وائرس کے لیے، بلکہ وہ ڈوئل ٹیسٹنگ اب کی جاتی. تو اس کی بھی ایک جگہ موجود ہے اس سارے سسٹم میں. لیکن بہرحال بات یہ کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری خواتین جو ہیں ان کا کوئی پرائمری کیئر فزیشین ہو جس کو ریگولرلی دکھائیں اور یہ ٹیسٹ ہو. وہ بھی اس وقت سسٹمیٹکلی ملک بھر میں کرنا مجھے تھوڑا چیلنج لگ رہا ہے. ہاں، ایک اور انٹرونشن ہے جو اس میں آ رہی ہے، وہ ہے ویکسینیشن، HPV ویکسینیشن. ٹھیک ہے، تو وہ میرے خیال سے شاید انٹروڈیوس ہو جائے گی، اور اس میں پھر یہ پریونشن جو ہے ان وائرس ٹائپس کی جو سروائکل کینسر میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں وہ اس میں کچھ کمی آئے گی. لاسٹلی بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جن کو روک کر آپ کینسر کو بھی روک سکتے ہیں. ٹھیک، مثال ہیپیٹائٹس جو وائرل ہیپیٹائٹس ہے، ہیپیٹائٹس B یا C، وہ کئی دفعہ ایونچولی وجہ بنتا ہے لیور کینسر کی. تو ہیپیٹائٹس B کی تو ویکسینیشن موجود ہے. سو ظاہر ہے اگر آپ B کو ویکسینیٹ کر لیں گے، B نہیں ہوگا، لیور میں ہیپیٹائٹس B کرونک نہیں بنے گا، وہ فردر سیروسس نہیں کرے گا، سیروسس کینسر میں نہیں بنے گا، تو آپ بیسکلی اس کا رستہ روک رہے ہیں. ہیپیٹائٹس C کی ویکسین تو نہیں ہے، لیکن ہیپیٹائٹس C سے بچاؤ بھی بہت اہم ہے. سوئیوں کا بے جا استعمال نہیں، ری یوز نہیں کرنی سرنجز، بلڈ ٹرانسفیوژن جو ہے وہ اسکریننگ ہونی چاہیے پراپر اس کی. اینڈ لاسٹلی یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ ہیپیٹائٹس C ہو بھی جائے تو آج کل اس کا اچھا اور بڑا ہائی کیور ریٹس والا علاج آ گیا، صرف دوائیوں سے وہ ٹیکے لگنے بھی بند ہو گئے. تو چھوٹی چھوٹی میں چند چیزوں کا ذکر کیا، اس کے علاوہ بھی کچھ ہیں، لیکن چیدہ جو بڑے کینسرز ہیں ان میں کم از کم اس کا ایک چھوٹی سی اور بات کروں. ہیلدی ڈائٹ، ہیلدی لائف سٹائل، مناسب غذا، کیلریز زیادہ نہ لینا، اور ویل راؤنڈڈ ڈائٹ. کسی ایک چیز پہ صرف انحصار نہ کرنا، صرف میٹھے پہ یا نشاستہ دار کاربوہائیڈریٹس پہ، یا جسے کہتے ہیں صرف پروٹینز پہ نہیں، صرف فیٹس زیادہ نہیں. یہ ان چیزوں کا بیلنس ضروری ہے. فروٹس اور ویجیٹیبلز غذا میں ہونی چاہیے، اور اتنی فزیکل ایکسرسائز کہ آپ اپنا وزن کچھ مینٹین کر سکیں. یہ ساری چیزیں اگر کریں تو انشاءاللہ کینسر سے بچاؤ جو ہے اس کا ایک پارشل امپیکٹ ضرور آتا.